مجھے اپنے دونوں بچوں کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ان کا صرف خیال ہی نہیں رکھے بلکہ ماں کی طرح ان پر اپنی محبت نچھاور کرے۔ پلیز مجھے کیئر ٹیکر کا مشورہ مت دینا، کیونکہ وہ صرف ڈیوٹی نبھاتی ہے، دل سے بچوں کا دھیان نہیں رکھتی۔ انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے، ہر وقت بچوں کو نیند کی دوا دے کر سلائے رکھتی ہیں، جیسے وہ زندہ انسان نہیں، صرف شور کم کرنے کا ذریعہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، شادی کے لیے لڑکیوں کا انٹرویو شروع کر دو، لیکن لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو کہ اسے مہذب اور اچھے گھرانے سے ہو، اپنی ذات کو صاف رکھے اور بچوں کو ایسے سنبھالے جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ شاہ میر سلطان اپنے پی اے کو بڑے سخت گیر بے بسی بھرے لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ شاہ میر سلطان نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، ایک بھرپور محبت کی کہانی تھی اس کی اور ماریا کی۔ شاہ میر کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسلام آباد جیسے شہر میں اپنے ذاتی بزنس سنبھال رکھا تھا۔ ماریا کی محبت نے اس کے سخت اور سنجیدہ مزاج کو بھی نرم کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ صرف بزنس ڈیل جیتنے کے بعد آتی تھی، اب وہ ماریا کے سامنے ہر وقت موجود رہتی تھی۔ شادی کے ابتدائی 2 سال خواب جیسے گزرے۔ ماریا ایک باوفا اور سمجھدار بیوی ثابت ہوئی، اور شاہ میر جو دنیا کے لیے غرور کی علامت تھا، ماریا کے لیے ایک نرم دل شفیق شوہر تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں مکمل تھے۔ جب اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی بارش کی تو وہ دونوں اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان محسوس ہونے لگے۔ 2 سال بعد جب ماریا امید سے ہوئی تو دونوں کی خوشی دیدنی تھی، اور جب چھٹے مہینے میں یہ انکشاف ہوا کہ جڑواں بچوں کے والدین بننے والے ہیں تو یہ خوشی بے حد بڑھ گئی۔ لیکن خوشیوں کے ساتھ آزمائشوں کا آنا بھی مقدر کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، ماریا کی طبیعت بھی بگڑنے لگی، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، چکر آتے، وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار ممتاز بیگم، ماریا کی والدہ، نے ان کے گھر آ گئیں تاکہ بیٹی کے ساتھ رہ سکیں اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں موجود ہوں۔ اور وہ دن بھی آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ڈیلیوری نارمل ممکن نہ رہی۔ ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا فیصلہ کیا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوئے تو سب دعاؤں میں مصروف تھے، لیکن وقت جیسے تھم گیا ہو۔ ماریا کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا، آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی اور بلیڈنگ کنٹرول سے باہر ہونے لگی۔ ڈاکٹر اس نے بچوں کو محسوس طریقے سے دنیا میں لا دیا، لیکن ماریا کو بچانا ممکن نہ رہا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹرز کے چہرے بھی شرمندگی، افسوس کی چھاپ تھی۔ جب آپ کے دونوں بیٹے صحت مند ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ شاہ میر کے لیے جملہ سوری سر، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، دل سن ہو گیا ہو اور سانسیں جیسے قید ہو گئی ہوں۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اس کے بچوں کی پیدائش، اس کی سب سے بڑی محرومی کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس کی جان سے پیاری بیوی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہاسپٹل کے کونے میں بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے ٹپک رہے تھے جیسے اندر کوئی طوفان برپا ہو۔ ممتاز بیگم کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ تدفین خاموشی سے مکمل ہوئی، نہ کوئی رونا، نہ کوئی ماتم، جیسے ہر کوئی اندر سے مر چکا ہو۔ شاہ میر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر کی ویرانیوں سے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ بچے بھی بہت چھوٹے تھے۔ ممتاز بیگم انہیں سنبھال رہی تھی، لیکن ان کی اپنی عمر بھی جواب دے رہی تھی۔ شاہ میر نے ایک آیا رکھ لی تھی، لیکن 2 بچوں کو سنبھالنے کی اہل نہ تھی۔ سادہ سا حل نکالا، انہیں نیند کی دوائیں دینا شروع کر دی تاکہ وہ خاموش رہیں، سوتے رہیں۔ پہلے تو شاہ میر نے دھیان نہیں دیا، وہ خود غم میں نڈھال ڈوبا ہوا تھا۔ ماریا کی یاد نے اس کو دنیا و مافیا سے کاٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن جب بچوں کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ روز بیمار ہونے لگے، تو اسے ہوش آیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ مسلسل نیند کی دوا دینا ان کے دماغی اور جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ تبھی شاہ میر نے آیا کو نکال دیا اور خود بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن 2 بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دونوں بیک وقت روتے، دونوں کو بھوک لگتی اور دونوں کی ماں کی گود کی تلاش تھی، جو اب ان کی قسمت میں نہیں رہی تھی۔ شاہ میر پریشان ہو گیا۔ وہ جو ایک وقت میں بزنس امپائر سنبھالتا تھا، اب 2 چھوٹے بچوں کو رونے سے بے بس ہو گیا تھا۔ ممتاز بیگم نے کئی بار سمجھایا، التجا کی، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ بچوں کو ماں چاہیے اور تمہیں بیوی، ایک ساتھی، ایک مددگار چاہیے، لیکن شاہ میر سلطان ابھی تک ماریا کے خالی بستر سے نظریں
نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نہیں ہو رہا تھا، ایک دروازہ تھا جو اس سے وہ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اندر کے اندھیروں نے اسے روک رکھا تھا۔ پھر بھی بچوں کے لیے، اس کی صحت کے لیے ان کی محبت کا تقاضا یہی تھا کہ اب وہ آگے بڑھے اور کسی ایسی عورت کو اپنی زندگی کا اس طرح بنائے جو نہ صرف اس کی زندگی سنوارے بلکہ اس کے بچوں کے لیے وہ ماں بنے جس کی کمی ان کی روحیں محسوس کر رہی تھیں۔ اسے اب یہ بھی ایک سودا لگنے لگا تھا۔ جیسے وہ زندگی میں بزنس ڈیل طے کرتا آیا تھا، ویسے ہی اب وہ اپنے بچوں کے لیے دلہن کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن سے اس کے آفس میں مختلف لڑکیاں آ رہی تھیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہو کر، بن سنور کر، ہائی ہیلز میں مٹکتی ہوئی داخل ہوتی اور شامیر کو ہر ایک زہر لگتی۔ اسے ماں چاہیے تھی، فیشن شو کی ماڈل نہیں، ایک ایسی عورت جو اس کے بچوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ سکے، نہ کہ ہر وقت اپنے ناخن پالش اور لپسٹک کی فکر میں رہے۔ پھر اس کی ماں جیسی ساس ممتاز بیگم نے اس کو ایک تجویز دی۔ ماریا کی خالہ زاد مہا بہت زیادہ نرم، خوش طبع، دھیمی مزاج والی لڑکی، بڑی بڑی آنکھوں میں ہر وقت حیا رہتی تھی۔ وہ اپنی معصومیت میں گم، وہ ہر وقت سر پر بڑا سا دوپٹہ رکھتی تھی اور بچوں کے لیے دل سے پیار رکھتی تھی۔ نہ اونچی آواز میں بولتی، نہ کسی سے بحث کرتی، نہ اپنی دنیا میں سمٹی ہوئی لڑکی تھی جو زمانے کی تپش سے الگ بس خاموشی سے جیتی تھی۔ شامیر خود اس کے گھر گیا، 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن، مگر لاڈ پیار سے محروم۔ بھابیاں اچھے اور برے ہر ایک اس کی زندگی سے الگ آزمائش بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں ہر ایک کا کام کرتی، مگر بھابیاں اسے نکمی اور نالائق بنا کر بھائیوں کے سامنے پیش کرتی۔ بھائی بیویوں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے۔ ماں کب کی دنیا چھوڑ چکی تھی اور باپ، وہ خود کو اپنے بیٹوں پر بوجھ سمجھتا تھا، بس چپ چاپ سب برداشت کرتا۔ جب شامیر کا رشتہ آیا، بھابیوں نے جیسے اپنا سامان جاتا دیکھ کر منہ بسورے۔ ماں کی صورت میں انہیں ایک مفت کی خادمہ مل گئی تھی جو اب جا رہی تھی، لیکن اس بار ماں کے باپ نے خاموشی توڑ دی اور بیٹی کا فرض خود ادا کیا۔ بھابیوں کی مرضی کے بغیر ہی ماں کو شامیر کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رہائی ہے یا ایک نئی قید، لیکن شادی ہو گئی تھی اور آج وہ خاموشی سے اپنی سجی ہوئی سیج پر بیٹھی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو گھنٹوں بھی نہیں گزرے تھے کہ شامیر دونوں بچوں زوہان اور روحان کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ 6 مہینے کے وہ دونوں بچے اس کی کزن ماریا کی آخری نشانی تھی۔ ماں کے دل میں محبت اور درد کا سمندر ایک ساتھ ابھرا۔ وہ جھجکتے ہوئے بچوں کو گود میں لینے لگی، باری باری اس کی پیشانی چومنے لگی، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ماریا کو یاد آ گئی، جو اب صرف یاد بن کر باقی تھی، مگر دونوں بچے جو سوتے بھی بے چین رہا کرتے تھے۔ ماں، اب سے یہ تمہاری گود میں آ کر جیسے پرسکون ہو گئے ہیں۔ ماں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں، شامیر کی آواز میں حکم تھا، محبت نہیں، ماں بن کر سنبھالو۔ یہ شادی میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے اور اگر تم اس میں ناکام ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ماں کا گلا خشک ہو گیا، زبان حلق سے چپک گئی، وہ نظریں جھکا گئی، کچھ بول نہ سکی۔ ابھی اس دھمکی کی گونج دماغ میں گونج رہی تھی کہ دروازے پر ممتاز بیگم نے دستک دی۔ بچے میں سنبھال لوں گی۔ نہیں اماں، نہیں اماں جان، یہ شامیر، آج رات تم آرام کرو، بچی اب اپنی ماں کی ذمہ داری ہے، آپ بے بس سکون سے سو جائیں۔ شامیر دروازہ کھول کر ماں کو سامان تھماتا واپس مڑا۔ ممتاز بیگم بے چین ہوئی مگر کچھ بول نہیں پائی۔ ماں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی، زوہان کو پیار سے سلا چکی تھی۔ زوہان ابھی جاگ رہا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں جھولنے لگی تھی۔ شامیر نے اسے کوٹ میں لٹا کر سلایا اور پھر خاموشی سے کمرے کی مدھم روشنی میں تیار ہونے چلا گیا۔ جب ماں واپس آئی تو وہ بھی لباس تبدیل کر چکا تھا۔ ماں آج تکیے سے بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ شامیر نے اچانک اس کو بازو سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ حیرت سے، جھجک سے، جیسے لکڑی کی گڑیا، اور میرے بچوں کی ذمہ داری تو تم نے خوب ادا کر لی، اب میری ذمہ داری کی طرف بھی توجہ دو۔ ماں اس کے قریب آگئی، اس کی آواز میں ایک عجیب وحشت اور طلب تھی۔ دور ہو جائیں، میں پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ ماں، اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ مجھے ڈیٹ آنے والی ہے، تم مجھے ایسے روک نہیں سکتی۔ چپ، بالکل چپ۔ شامیر نے اس کے جھوٹ کو نظر انداز کیا۔ آئی تو نہیں نا؟ وہ اس کے قریب جھکا، اس کے کپڑے کھینچنے لگا۔ چپ چاپ میرا حق دو مجھے۔ ماں کی سانسیں الجھنے لگی، بدن کانپنے لگا، وہ مٹھیاں اسے پلیز شامیر کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، پلیز یہ جسم، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی وحشت شدتوں کے قریب سے آتی خوشبو سے مدہوش ہو رہی تھی۔ وہ مہینوں بعد کسی عورت کے قریب آیا تھا اور اب اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے، کبھی نرمی اور کبھی سختی سے وہ اس کی گہرائیوں میں داخل ہو چکا تھا۔
درد کی ایک لہر تھی جو ماہا نے محسوس کی تھی۔ یہ درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ تب تک جب شامیر زوردار جھٹکے دیتا وہ مکے مارنے لگتی، تھپڑ پیٹنے لگتی، مگر شامیر جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ ماہا کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں پگھلتی جا رہی تھیں۔ درد، خوف، بے بسی اور بوجھ کے سنگم پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ ماہا کروٹ بدل گئی۔ شامیر خاموشی سے اٹھا، ایک نظر کمرے کے اندھیرے میں سسکتی خاموشی پر ڈالی اور بات کیے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ پانی کے چھپاکوں کی آواز آتی رہی، جیسے وہ خود کو صرف صاف نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے اندر کی بے چینی، اپنے بے قابو ہوتی خواہشوں اور ماہا کی آنکھوں میں نظر آنے والے خوف کو بھی دھونا چاہتا ہو۔ کیوں بے قابو ہو رہے ہو؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ خود کو کوس رہا تھا۔ کیوں بھول گئی یہ لڑکی صرف ان کے بچوں کی ماں بننے آئی ہے؟ غسل کے بعد وہ بستر پر آیا نہ کہ اس کی خلش کا وہ دعویٰ کر سکے۔ پیٹھ موڑ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور جلدی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جیسے جسم تھک گیا ہو، جیسے روح شرمندہ ہو۔ ماہا دیر تک لیٹی رہی، ساکت و جامد، آنکھیں چھت پر ڈٹی ہوئی تھی۔ درد ہر رگ میں بسا ہوا تھا۔ وہ شامیر کے رویے پر حیران بھی تھی اور شاید کہیں اندر سے سمجھتی بھی تھی کہ یہ سب اس بندھن کا حصہ ہے جس میں وہ زبردستی باندھی گئی تھی، مگر اس کا ضبط بھی زبردستی کی اذیت سے کر رہا تھا۔ آخر وہ بھی اٹھی، دھیرے سے خود کو گھسیٹتی واش روم گئی۔ غسل کے دوران آنکھوں سے پانی کے ساتھ آنسو بھی بہتے رہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت اس پر کیا بیت رہی تھی۔ نہا کر نکلی تو کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، مدھم روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند کے دامن میں ابھی مکمل آئی بھی نہیں تھی کہ دونوں بچے کی رونے کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ روحان اور ذوحان دونوں جاگ چکے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ماہا نے تکلیف کو دباتے ہوئے خود کو بیٹھا کر کھینچا، لڑکھڑاتے قدموں سے بچوں کے پاس گئی، دونوں کو ایک ایک کر کے گود میں لیا، فیڈر تیار کیا اور باری باری انہیں دودھ پلانے لگی۔ اسی گود، اس کی باہوں کی حدت تک نرمی اور جس نے بچوں کو تھپک رہی تھی، گویا ماں بننے کا ثبوت تھی۔ دونوں بچے پیٹ بھرنے کے بعد پرسکون ہو کر سو گئے۔ وہ ان کے چہرے پر دیر تک دیکھتی رہی، جیسے ماریا کی جھلک ڈھونڈ رہی ہو، پھر ساکت قدموں سے واپس بیڈ پر آ گئی۔ وہ لیٹی ہی تھی کہ شامیر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستہ سے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے طرف کھینچ لیا۔ ماہا ہلکا سا جھچکی مگر کچھ نہ بولی۔ وہ اس کے سینے سے لگی دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ شامیر نے نرمی سے اسے بازو اس کے گرد لپیٹے اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ ماہا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دل آنکھیں بند تھی، آنکھیں نم تھی، تھک کر وہ بھی سو گئی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، جس سے رات کی تلخی پر قدرت نے روشنی کی چادر ڈال دی ہو۔ نرم دھوپ کھڑکی سے جھانک رہی تھی، پردے چہک رہے تھے اور کمرے میں چھوٹے چھوٹے قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ذوحان اور روحان 6 مہینے کے ننھے وجود جاگ چکے تھے اور اپنی کوٹ میں لیٹے لیٹے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ان کی کلکاریاں گویا ماریا کو کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ وہ ایک پل کو اپنے درد بھول گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور خود کو شامیر کی باہوں میں پایا، نرمی سے خود کو اس کے بازوؤں سے الگ کیا، جیسے کسی کو جگائے بغیر اٹھنا چاہتی ہو۔ پھر بچوں کی طرف بڑھی، دونوں کے گال چومے اور محبت سے مسکرائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے وجود اس کے دل کا کونا روشن کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ان کے کپڑے اور پیمپرز اٹھائے اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی۔ گیلے ٹشو سے پہلے ان کے ننھے چہرے صاف کیے، پھر آرام سے پیمپر بدلے۔ دونوں کو ایک جیسے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنائے جن پر ننھے ستارے بنے ہوئے تھے۔ وہ واقعی پیارے لگ رہے تھے۔ پھر انہیں گود میں بٹھایا اور باہر کچن کی طرف لے آئی۔ کچن میں خاموشی تھی، لیکن اس کے دل میں سکون کی ہلکی سی لہر اتر رہی تھی کہ اس نے بچوں کے لیے سیریلیک تیار کیا، چمچے سے ڈال کر باری باری دونوں کو کھلانے لگی۔ روحان بھی کہکے مارتا ہنستا تو ذوحان بھی اپنا منہ بنا کر چمچے سے بھرنے کی کوشش کرتا۔ ماہا ہنستی، پیار سے انہیں بہلاتی اور چمچے چلاتی۔ تبھی شامیر تھکن زدہ چہرہ لیے باہر نکلا۔ شاید بچوں کی ہنسی سے اسے جگا چکی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی بچوں پر پڑی، لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ سامنے کا منظر اسے عجیب سکون دے گیا۔ میرے دونوں شیر اڑ گئے، واہ جی واہ! اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ بچے جیسے آج ایک اپنی نئی ماما نے آپ لوگوں کے پیارے بیبی بنا دیا ہے۔ دونوں ہاتھ پاؤں مار کر ہنسنے لگے۔ ماہا نے سر جھکا لیا، لیکن لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ماہا نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، آپ ناشتہ کریں گے؟ شامیر صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا، ہاں بالکل کروں گا، لیکن تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آرڈر کر دیا ہے، رائڈر ناشتہ دے جائے گا، تم بس ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا لہجہ نرم ضرور تھا، لیکن انداز وہی حکم والا تھا۔ میرے شیروں کو سنبھالنا ہے، میری فکر نہیں کرنی۔ یہی یہاں اس گھر میں میڈس آتی ہیں جو ہر کام کر جاتی ہیں۔ ماہا خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ ہر بات کو دل میں بٹھا رہی ہو۔ وہ بس ماں تھی، بیوی نہیں۔ یہ بات دل میں
رکھو ماہا، ان دونوں کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ شامیر نے اب سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ نہ رات میں نہ دن میں نے تمہاری جھولی میں رکھ آیا ہوں، ان کی ماں کی جگہ تمہیں دی ہے، اور اب میں ان کی طرف سے کی گئی کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ ماہا نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے زبان الفاظ کے قابو نہ رہی ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ صرف نکاح نہیں، ایک مکمل ذمہ داری کا بندھن ہے۔ یہ بندھن نبھانے کے لیے بس اب صرف ماں بننا ہے، صرف ماں۔ ماہا نے بچوں کو نرمی سے تھپکا۔ دونوں اب مطمئن ہو کر کھیلنے میں مصروف ہو گئے، اور شامیر کے قریب جا کر بولی، آپ ذرا روحان اور زوہان کو سنبھالنے میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ شامیر نے سر ہلا دیا، جیسے ذمہ داری قبول کر لی ہو۔ فکر نہ کرو میرے شیر، میرے پاس ہیں، جاؤ تم آرام سے تیار ہو جاؤ۔ ماہا پرسکون قدموں سے واپس واش روم کی طرف چلی گئی۔ روحان اپنی چیئر پر بیٹھا تھا، زوہان کھلونا چبا رہا تھا۔ شامیر نے ایک نظر دونوں پر ڈالی، پھر اپنے فون اٹھا لیا۔ ایک وہ کام پھر دوسرا کام، اور کسی تیسری کال میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے روحان نے چیئر سے تھوڑا جھک کر اپنا کھلونا اٹھانے کی کوشش کی تو توازن بگڑا اور وہ نیچے جا گرا۔ زمین پر فوم والے موٹے میٹرز بچھے ہوئے تھے، اس لیے گہری چوٹ سے بچ گیا، لیکن ماتھے پر ہلکی سی خراش آئی اور رونے کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ ماہا جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، بچوں کے چیخیں سن کر پاگلوں کی طرح دوڑی۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا ہو۔ ننگے پاؤں بھیگے دوپٹے کے ساتھ کمرے میں آئی اور روحان کو زمین سے اٹھایا۔ یا اللہ، بچہ رو رہا تھا، اس کے ماتھے سے نشان ابھرا ہوا تھا۔ آپ کو ایک کام دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فون میں مصروف تھے، اب آپ بچوں کا دھیان رکھیں۔ شامیر ایک دم گم ہو گیا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی جو ایک ماں میں ہوتی ہے جب اس کی اولاد کو تکلیف پہنچے۔ شامیر چونکا، جسے پہلی بار سمجھ آیا ہو کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا وہ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک بیٹھا ہے، لیکن بچہ ہے، وہ گر بھی سکتا ہے۔ کیا آپ کو خیال نہیں آیا اس چیئر کتنی اونچی ہے؟ میں نے وہ صرف 5 منٹ مانگے تھے، صرف 5 منٹ، اور آپ نے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ روحان کو سینے سے لگا کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہا نے بچے کو اور زور سے خود میں چمٹا لیا۔ نہیں، مجھے دکھاؤ چوٹ کہاں لگی ہے۔ شامیر ساکن کھڑا رہا۔ اس سے پہلے اسے سنبھالنے دی تھی، ابھی نہیں۔ خود اعتمادی جیسے ایک پل میں بکھر گئی ہو۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا یا صرف بچے پیدا کر لینا باپ بننا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ قدم بقدم رہنا یہ سب بھی شامل ہوتا ہے۔ ماں جو ماں کر سکتی ہے، اور ماہا اپنے نئے کردار میں مکمل ہو چکی تھی۔ تکلیف تھی لیکن پھر بھی رو نہیں سکتی تھی، بس بچے کی آنکھیں خشک کرنے کے لیے خود آنکھیں نم رکھتی ہے۔ روحان کے رونے کی آواز بھی فضا میں باقی تھی کہ زوہان بھی رو گیا۔ وہ اپنے جڑواں بھائی کی تکلیف کو شاید محسوس کر رہا تھا، کہ شاید یہ ننھے دلوں کے درمیان وہ بے نام سا رشتہ تھا جو ایک کو روتا دیکھ کر دوسرے کو بھی بے قرار کر دیتا۔ زوہان نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کمرے میں اب بچوں کے آنسو فضا کو بے چین ایک شور برپا کر رہے تھے۔ شامیر گھبرا گیا۔ وہ لپک کر زوہان کی طرف بڑھا اور اسے گود میں اٹھا لیا، نرمی سے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے جھولنے لگا، جیسے دل ہی دل میں دعا مانگ رہا ہو کہ بچے چپ ہو جائے۔ زوہان کی سسکیاں تھمنے لگی، لیکن وہ اب بھی روحان کو دیکھ کر بے چینی سے پہلو بدلتا تھا۔ شامیر نے ایک لمحے کو نظر ماہا پر ڈالی، جو اب بھی روحان کو سینے سے لگائے فرش پر بیٹھے چپ چاپ بچے کی پیشانی سہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو بھی تھے، اور غصہ بھی، اور ممتا کی شدت بھی، جس سے شامیر نا آشنا تھا۔ شامیر حیرت میں ڈوبا کھڑا رہا۔ یہ وہی ماہا تھی جو کل تک اس کے سامنے نظریں بھی اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، اور جو رخصتی کے وقت سہمے ہوئے تھی کہ جو ایک دن میں جیسے ماں بن گئی، اور آج وہ اس سے بلکہ ایک نڈھال، ایک محافظ، ایک شیرنی، ایک ماں اس کے بچوں کے لیے اس سر پر برسنے سے بھی دریغ نہیں کر رہی تھی۔ شامیر کا دل اندر سے ہل گیا۔ صرف ایک ماں کا ہو سکتا ہے۔ ماں نے یہ محبت، یہ تڑپ، یہ غصہ سے روحان کو تھوڑا سیدھا کیا، اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ روحان بس سسکیاں لیتے ہوئے آنکھیں موند رہا تھا۔ ماں نے انہیں چپ کرانے کے دوران ایک بار بھی شامیر کی طرف نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہوگی کہ اس گھر میں بچوں کی صرف ماں ہے وہ، اور انہیں سنبھالنے کی اصل ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ شامیر نے زوہان کو نرمی سے ماہا بولا۔ ماہا یہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس لے کر بیٹھ گیا۔ ماہا نے زوہان کو بھی گود میں لے لیا اور دونوں بچوں کو خود سے چمٹا لیا۔ ایک ہی دن میں اس کے وجود نے وہ روپ اختیار کر لیا جس کے لیے بعض عورتوں کو برسوں لگتے ہیں، اور شامیر وہ پہلی بار خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، لیکن جیسے وہ کچھ دیکھ کر یہ بچوں کو مان نہیں دے سکتا تھا۔ اب قدرت نے اس کمی کو ماہا نے پورا کر دیا تھا۔ دن اپنی شاید چپ سی رفتار میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور ہر ایک لمحہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ماہا کی دنیا صرف روحان اور زوہان کے گرد گھومتی اور انہیں اٹھاتی، سنبھالتی، نہلاتی، کھلاتی، سلاتی، اور خود بھی انہی کے ساتھ سو جاتی۔ اس کی زندگی کا مرکز بس وہ دو ننھے وجود تھے، جن کی ایک مسکراہٹ پر وہ جی اٹھتی تھی اور جن کے ایک آنسو پر وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ شامیر جو کبھی خاموشی لیے سب کچھ دیکھ کر مطمئن ہوتا تھا، اب اس خاموشی سے تنگ آنے لگا تھا۔ اس کا رویہ پہلے کبھی نرم ہوتا، کبھی
کبھی سرد، وہ کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی دیر رات تک گھر آتا اور بنا کچھ کہے سو جاتا، لیکن اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ ماہا کی مکمل بے نیازی، اس کے خود میں مگن کیفیت اور وہ ہر رات شامیر کے سونے سے پہلے اس کی گہری نیند میں چلے جانا اب شامیر کو تکلیف دینے لگا تھا۔ پہلے وہ خود چاہتا تھا کہ ماہا صرف بچوں کی طرف دھیان دے، اس لیے تو اس نے یہ رشتہ نبھایا تھا کہ اس کے بچوں کو ایک ماں مل جائے، ایک پرسکون سلجھی ماں۔ اب وہ صرف باپ نہیں رہا تھا، وہ ایک شوہر بھی بننا چاہتا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ ماہا اس کی طرف دھیان دے، اس سے بات کرے، اس کے قریب بیٹھے، اس کی آنکھوں میں چاہت دیکھے جو بیوی کی آنکھوں میں شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ماہا وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس کی راتیں بچوں کے ساتھ، دن ان کے آرام اور خیالات صرف اس کی صحت اور خوراک اور سکون کے گرد۔ اس کے وجود میں بیوی کہیں چھپ گئی تھی۔ اب وہ خالص بے لوث اور مکمل، اور یہ ایک بات صرف ماں کی تھی۔ اب شامیر کو اندر سے یہ بات چبھنے لگی تھی۔ وہ کبھی لوٹ کر دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کے سامنے بول بھی نہیں پائے گی۔ آج وہی لڑکی اس کی موجودگی میں خاموش رہتی تھی، لیکن کسی خوف سے نہیں بلکہ بے نیازی سے، جیسے اب اس کی خاموشی سے بے اثر ہو چکی ہو۔ شامیر کے دل میں اپنی خواہش سر اٹھانے لگی تھی کہ ماہا خود اس کے قریب آئے، اس کے لمس کی طلب محسوس کرے، اس سے بات کرنے کو ترسے۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہا اس کا انتظار کرے، اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ ہو جو ہر بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ماہا وہ تو جیسے اس کو نبھا رہی تھی ایک معاہدے کی طرح، جس میں جذبات کی جگہ صرف ذمہ داریاں تھیں، اور یہی خاموشی اور یہی فیصلہ اب شامیر کے اندر چنگاری کی طرح سلگنے لگا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر خاموشی چھائی تھی، اور شامیر آفس سے لوٹا تو پورا گھر پرسکون نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ روحان اور جوہان نے اپنے کوٹ میں بے خبر سو رہے تھے، چہرے پرسکون اور معصومیت کا عکس لیے۔ ماہا کمرے کے کونے میں دوپٹہ اوڑے بچوں کے سامان ترتیب دے رہی تھی۔ تھکن اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی، مگر چہرے پر ماں والی تسکین بھی چھلک رہی تھی۔ شامیر نے دروازہ بند کیا، ایک پل کو بچوں کو دیکھا اور پھر تیز قدموں سے ماہا کی طرف بڑھا۔ ماہا نے اسے دیکھا جو جلدی سے سر جھکا لیا، جیسے اس کی خاموش موجودگی کو نظر انداز کرنا چاہتی ہو۔ اسے نظر انداز کرتی رہی، اور یہی بات شامیر کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے بے چینی سے ماہا کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا۔ ماہا ہڑبڑا گئی، لیکن کچھ بول نہ سکی۔ دروازہ بند ہوتے شامیر نے کہا، کیا چاہتی ہو تم؟ اس کے سامنے رک کر، اور درد بھی تھا، کیوں اگنور کرتی ہو مجھے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ ماہا نے ایک پل کو نظر اٹھائے، لب تھر تھرائے، مگر خاموش رہی۔ شامیر ایک قدم اور آگے بڑھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ تمہاری ایک نظر میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے جیسے لمس تک میسر نہیں، مجھے تمہیں اور تمہارا کچھ نہیں چاہیے، اور تم مجھے ایسی ہو جیسے۔ ماہا کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر اب وہ خاموش نہیں رہی، ہمیشہ دبک جاتی تھی۔ آج وہ بولی کہ یہ بچے میری ذمہ داری ہیں۔ اب آپ نے ہی کہا تھا نا کہ شادی صرف ان کے لیے کی ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ بہت مضبوط تھے۔ اب میں جب ان کی ذمہ داری بن گئی ہوں، اور اپنے ہی ذمہ داری، تو باپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ بخوبی نبھا رہی ہوں۔ ایک پل کو وہ ساکت ہو گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کبھی اس کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ آج وہ آنکھوں میں نمی لیے مضبوطی سے بول رہی تھی، بدن لرز رہا تھا، مگر لہجہ سیدھا دل پر جا لگا تھا۔ ماہا نے آنکھیں بھینچ لیں اور بولتی رہی، آپ نے میری حیثیت خود طے کی تھی شامیر صاحب، بیوی نہیں، بچوں کی ماں، ایک پرستار نہیں، ایک پرورش کرنے والی۔ تو اب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب جب میں نے وہ کردار قبول کر لیا ہے۔ شامیر نے آنکھوں میں شعلے بھی تھے اور لپک بھی، وہ شکست بھی۔ اس سے پہلی بار دل میں ہونے والا احساس ہوا کہ رشتے کاغذوں پر نہیں بنتے، اور تو واپس لانے کے لیے صرف اور صرف ایک دل کے باہر کنارے لگ جائیں، خواہشیں کافی نہیں ہوتی۔ شامیر کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا جو لمحے بھر پہلے بھڑکا تھا۔ اب وہاں ایک گہری تھکن، ایک سچائی، ایک مان چھلک رہا تھا۔ اس کے لہجے کی شدت مان پڑ چکی تھی، اور آواز دھیمی ہو کر دل کے اندر سے نکلنے لگی۔ اس دن ماہا کا ہاتھ تھاما نرمی سے، پہلی بار۔ ماہا میں غلط تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں صرف اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے اپنے لیے بھی ایک بیوی درکار ہے، لیکن اب سمجھ آیا کہ تم ایک شریک دل تھی، ایک ہم سفر۔ ماہا کی پلکیں لرزی، انہیں نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ دل کی دھڑکنوں میں اب تمہاری عزت کرتا ہوں۔ دل کی دھڑکنوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بچوں کی صرف سنبھالنے کی ماں بن کر جیا ہے اب اس پر میرا دل، تمہیں سچے دل سے سراہتا ہے۔ لیکن وہ ایک دم اس کے قریب آیا، تمہیں میرا خیال رکھنا ہوگا، میں صرف ان بچوں کا باپ نہیں، تمہارا شوہر بھی ہوں۔ ماہا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا ہو۔ شامیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے، میرے وجود کو تمہاری ضرورت ہے، اور نرمی سے آنکھوں میں دیکھا۔ تم صرف ان بچوں کی ماں نہیں ہو، تم میری ضرورت ہو ماہا، کیا مجھے اپنی ضرورت پوری کرنے دو گی؟ بیوی ہو، کہو۔ وہ تھوڑا جھکا، اس کی آواز میں بھی اور بھی نرم ہو گئی۔
میری محبت بنو گی، کیا تم میری ضرورت بنو گی؟ ماہا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس بار وہ بے بسی کی نہیں، وہ احساس کی، ایمان کی تھی، دل کی نمی تھی۔ لب کانپے، دل دھڑکا، اور ایک آہستہ سے سرگوشی اس کی زبان سے نکلی، میں بن بھی جاؤں تو کیا؟ شاید وہ لمحہ ہو، اگر آپ محبت سے چاہیں گے تو۔ ایک معاہدے سے، ایک تعلق کی طرف پہلا قدم بن گیا تھا۔ رات کی چادر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ماہا چوکی نظریں اٹھائی۔ ماہا شاہمیر نے آہستہ سے آواز دی، کچھ مختلف، کچھ بدلا ہوا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا شاہمیر اس کے قریب آیا، دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ دونوں نے ایک ساتھ پورا کیا تھا۔ آج لمحوں میں رہنے دو، شاید وہ سب کچھ کہنے سے پہلے مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ ماہا اس کے لہجے میں پہلی بار مکمل نرمی اور سچائی تھی۔ ماہا کی پلکیں جھک گئیں، وہ کچھ بول نہ سکی، لیکن چہرے پر خاموشی سے بہتا اعتماد۔ شامیر نے کہا، کیا میں آج صرف تمہارا شوہر بن کر تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ شامیر نے سوال کیا۔ ماہا نے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہولے سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس لمحے کو دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ شامیر نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ میں تمہیں کوئی حق زبردستی نہیں دینا چاہتا، صرف چاہتا ہوں کہ تم میری مرضی سے میری بنو۔ آج کی رات، ماہا اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ اقرار سے کم نہ تھی۔ شامیر نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا، ماتھے پر ہونٹ رکھے، اور پھر دونوں کے درمیان کئی سالوں کے فاصلے ایک لمس کی حرارت سمیٹنے لگے۔ ماہا کا بدن لرز رہا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ ہاتھ جو وہ دونوں صرف بچوں کو تھامے تھے، اب وہ پہلی بار محبت سے اپنے شوہر کے وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ لبوں پر لب، سانسوں میں سانسیں، اور دل میں دھڑکنوں میں جیسے نغمے گونجنے لگے۔ ماہا نے پہلی بار اپنی مرضی سے شامیر کے لمس کو صرف اس رات قبول نہیں محسوس کیا تھا، اسے روکا نہیں تھا، بلکہ قبول کیا تھا۔ جسمانی رشتہ نہ تھا، وہ دو دل جڑ جانے کے لیے۔ وہ چیخیں جو پہلی رات خوف سے نکلی تھیں، اب سسکیوں کی صورت میں محبت کی مہر ثبت کر رہی تھی۔ شامیر نے ماہا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا، وہ مکمل یقین سے اس کے سینے پر سر رکھ کے سو گئی تھی، آج پہلی بار ایک بیوی کی طرح، ایک محبت کی طرح، ایک مکمل عورت کی طرح۔ اگلی صبح مکمل روشن صبح کی سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، کمرے میں ایک نئی زندگی کی حرارت تھی، کھیل رہی تھی۔ میں بچوں کو کھلکھلاتی ہنسی کھلی ہوئی تھی۔ روحان اور زوہان اپنے کوٹ میں بیٹھے ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے۔ ان کی ہنسی میں اب ایک ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ باپ کا سایہ بھی، احساس بھی شامل ہو چکا تھا۔ ماں کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، وہ پرسکون چال میں کچن کی نکل پڑی، ٹرے اٹھائے آ رہی تھی کہ کچھ پہلی بار شامیر کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا تھا۔ اس کے دوپٹے کا پلو جیسے نرمی سے شانے پر گرا تھا، اس کے چہرے پر ایک پرسکون مکمل عورت کا مان تھا، جو کل تک صرف بچوں کی ماں تھی، آج مکمل بیوی بن چکی تھی۔ شامیر جب بچوں کے پاس بیٹھا ان سے کھیل رہا تھا، ماہا کو آتے دیکھ کر ایک لمحے پر رک گیا، اس کے ہونٹوں پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، تو انہیں خاموشی سے ناشتہ سامنے رکھا اور ایسے نرمی سے بولا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا شامیر۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، صرف ناشتہ نہیں، تمہاری محبت، میرا دل بھی گرم ہو گیا ہے۔ ماہا کی پلکیں جھک گئیں، چہرہ سرخ ہونے لگا، وہ مسکرا دی، وہی دھیمی سی مسکرائی جو دل کی گہرائی سے نکلی تھی۔ وہ نرمی سے بچوں کو اٹھا کر ساتھ لے آئے، اور تینوں کے درمیان جیسے محبت کی گہری دوڑ بن گئی تھی۔ آج وہ کچن سے لے کر کمرے تک ہر جگہ ایک بیوی کی طرح مصروف تھی، نرم ہاتھوں سے بستر کو درست کرتی، بچوں کے کپڑے بدلتی، اور شامیر کے لیے نرمی سے تولیہ رکھ دی، جیسے برسوں بعد اس گھر کی نوکرانی نہیں ہو، اس گھر کی مالکہ ہو۔ شامیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اسے لگا جیسے اس کے گھر کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دل نبھانے والے سچے دونوں میاں بیوی بن چکے تھے۔